بے شک کوئی بھی دکھ، تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جب ہم لوگوں کو پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ کوئی بھی خوشی ہو یا غم، کوئی بھی اچھائی ہو یا برائی، وہ ہم تک تب تک نہیں پہنچ سکتی جب تک ہمارے اللہ پاک کا جو ہے وہ حکم نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ اور زندگی کے سفر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کو جو ہے آپ نے ٹائٹل سے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کس بارے میں ہے۔ میں آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ ایک ایسا اپنی زندگی، اپنی ذاتی زندگی کا ایک ایسا معجزہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کروں نا وہ کم ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ اللہ پاک ہمیں نوازنے کے لیے بیٹھے ہیں، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ہم لوگ کہیں جاب کے لیے جائیں، کہیں کوئی ہمیں کسی انسان سے کام ہو تو ہم بار بار جا کر اس کو فون کرتے ہیں یا اس سے ملتے ہیں۔ ہم اس کو جو ہے وہ منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات پر جو ہے نا وہ ایگری ہو جائے یا وہ ہمارا ساتھ دے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس رب کے پاس نہیں جاتے جس کے قبضے میں ہر چیز ہے۔ یہ کتنی ہمارے لیے جو ہے نا وہ بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم جانتے ہوئے بھی کہ ہمارا رازق، ہمارا مالک ہمارے اللہ پاک ہیں، ہم لوگوں سے جو ہے نا وہ امیدیں لگاتے ہیں یا ان سے جو ہے نا وہ اپنے کام نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ذاتی زندگی کا ایک ایسا معجزہ جو ہے نا وہ بیان کرنا چاہتی ہوں جسے سن کر شاید آپ کو بھی یہی لگے کہ ہمارے مانگنے کی جو صحیح جگہ ہے وہ ہمارے اللہ پاک کی جو ہے نا وہ ذات وہی ہے، اور اس کے بعد جس کا وسیلہ دینا ہے وہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ ان کے وسیلے سے اگر دعا کریں تو اللہ پاک اس کو رد نہیں کرتے۔ یہ بات ہے میری اپنی زندگی کی کہ پچھلے کچھ مہینوں سے میں بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی۔ اس کی وجہ کچھ گھریلو معاملات، کچھ فیملی کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تھی، جس کو جو ہے وہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گی۔ لیکن ہمارا سب کچھ لٹ جانے کے بعد میں اور میرے میاں اور ہمارے 4 بچے، ہماری 4 بیٹیاں، ہم بالکل جو ہے نا وہ بے یار و مددگار ہو گئے تھے۔ میرے میاں بھی بہت زیادہ بیمار تھے، ان کی بھی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ وہ کہیں جاب کرتے، اور میں اب خود بھی جو ہے نا وہ فزیکلی میں نہیں اس حالت میں تھی کہ میں کہیں جا کر جو ہے نا وہ ان میں جاب وغیرہ کر سکتی۔ تو بس اسی اسنا میں ہم گھر میں جتنی محنت کر سکتے تھے کہ ہم نے جو بھی ہمیں کام آتے تھے، جو بھی ہمارے پاس ہنر تھے وہ ہم نے آزمائے، لیکن ہماری بدقسمتی سمجھ لے کہ ہمارا کوئی بیک اپ نہیں تھا، جس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اپنے ان کاموں کو جو ہے نا وہ نہیں چلا سکے، یا ہم ان کو جو ہے نا وہ پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ نہیں کر سکے۔ تو بات جو ہے نا وہ فاقوں تک نوبت آ گئی۔ لیکن شاید ہم ہی نہیں، ہر انسان جو ہے نا وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے یا وہ کسی سے جو ہے نا وہ مانگے۔ تو ہم نے بہت زیادہ ٹینشن میں دن گزارے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سنبھالا۔ تو اسی یہ دوران جو ہے نا وہ میں نے درود ابراہیمی جو ہے نا وظیفے میں ویسے بھی بہت پڑھتی تھی، لیکن جب ٹینشن آتی ہے نا تب انسان جو ہے نا وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میں بھی کسی کہ چیز کی طرف من نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ
میں یہاں کسی کو بلیم کروں کہ مجھ پہ کسی نے کر دیا تھا یا جادو برحق ہے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چلا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کا توڑ بھی دیا تھا۔ میں اپنے حالات، اپنے معاملات، اپنے واقعات کا جو ہے نا وہ ذمہ دار کسی کو نہیں ٹھہرانا چاہتی، کیونکہ میرے نزدیک شاید یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش تھی جسے مجھے صبر اور جو ہے نا وہ اللہ پاک سے رحم کی جو طلب کے ساتھ جو ہے نا وہ اس وقت کو گزارنا تھا، اور الحمدللہ میں نے اس سے گزارا بھی۔ تو میں نے پھر درود ابراہیمی اس کا جو ہے نا وہ وظیفہ شروع کیا، اور یقین کریں کہ 3 دن کے اندر ہی میں نے بہت زیادہ تعداد میں بھی نہیں پڑھا، میں صرف تہجد کے بعد 500 دفعہ درود ابراہیمی اور 7000 دفعہ جو ہے نا وہ استغفر اللہ پڑھتی تھی۔ تو یقین کیجئے کہ 3 دن کے اندر ہی اللہ پاک نے میرے لیے روزی کا ایسا سبب جو ہے نا وہ بنا دیا کہ خالص اللہ پاک نے جو ہے نا مجھے رزق حلال کا جو ایک طریقہ تھا اس کو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ میرے ذہن میں روشن کر دیا، اور پھر میں نے اپنے میاں سے ڈسکس کیا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں نے جب یہ شروع کیا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ میں نے اپنے جو میرے جہیز کے برتن تھے میں نے وہ سیل کر کے تو دکان کے جو برتن تھے نا وہ خریدے، اور میں نے وہ اپنے ارد گرد بھی نہیں کسی کو دیے کہ کوئی یہ بات نہ کرے کہ فلاں کی بہو یا فلاں کی بیٹی یا فلاں کی بیوی تو اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو میں نے اپنے میاں کے ساتھ جو ہے نا وہ جا کر ان کو شہر جا کے میں نے سیل کیا، اور وہیں اسی دکان سے جو ہے وہ میں نے اپنے شوہر کی دکان کے لیے جو ہے نا وہ برتن وغیرہ خریدے۔ تو مجھے اس چیز کا کچھ بھی دکھ نہیں ہے، مجھے صرف اگر خوشی ہے تو اس بات کی کہ اللہ پاک سے میں ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک تو مجھے رزق حلال دینا، اللہ پاک مجھے ملاوٹ والا رزق نہ دینا۔ تو اب میں جب اپنے پچھلے حالات کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ شاید وہ آزمائشیں، وہ کٹھن وقت جو تھا وہ اسی لیے آیا تھا کہ نہ وہ وقت آتا اور نہ ہم یہ کام شروع کرتے، اور اب اتنا سکون ہے کہ ہم میاں بیوی صبح سے اٹھ کر شام تک جو ہے نا وہ محنت کرتے ہیں، اور شام کو جو بھی ہمارے مقدر کا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں ہماری کتنی محنت لگی ہے، اس کو ہم نے کس طریقے سے جو ہے نا وہ کمایا ہے۔ تو جو بھی میری بہنیں ہیں جو اپنے حالات سے مایوس ہیں، تنگ ہیں، پریشان ہیں، وہ بجائے اپنے شوہروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے یا کسی تیسرے رشتہ دار کو بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اللہ پاک سے فریاد کریں۔ یقین کیجئے وہ اس طریقے سے انسان کی سنتا ہے نا، اور اس کو اس کی مرضی کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اگر میں دیکھوں نا کہ میں نے بہت سی آزمائشیں دیکھی ہیں، تو میں یہ جو وقت ہے نا جب میں اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کے لیے کما رہی ہوں، تو یقین کیجئے مجھے وہ آزمائشیں جو ہے نا وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ ان کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو آپ بھی اللہ پاک سے جو ہے نا وہ رجوع کریں، اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک سے فریاد کریں کہ یا اللہ پاک ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اللہ پاک ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم لوگوں سے امیدیں لگا رہے تھے، اللہ پاک اب تیرے در پہ آ گئے ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ قبول کر لے، یا اللہ پاک تو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمانا، یا اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، تو رحمت للعالمین ہے، میرے مولا تو ہمارے عیبوں پر، ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کرنا۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا وہ ضرور آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ مدد کریں گے۔ یقین کیجئے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ میں بہت دفعہ یہ بات سنتی تھی، میرے کانوں سے یہ بات گزرتی تھی کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا تھا، تب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب جب میں اپنے شوہر کو خوش اور مطمئن دیکھتی ہوں تو مجھے اس بات کا بہت احساس ہوتا ہے کہ ہاں جو کہنے والے ہیں وہ بالکل سچ کہہ گئے ہیں، کہ اگر میں محنت نہ کرتی یا میں اپنے شوہر کو جو ہے نا وہ مطلب کہتی کہ تم کچھ کر نہیں سکتے، میرے لیے نہیں کر سکتے یا بچوں کے لیے نہیں کر سکتے، تو شاید
ہم آج بکھرے ہوئے ہوتے. اگر میں نے اپنے بچوں کی خاطر صبر کیا ہے تو اللہ پاک نے مجھے وہ راستہ دکھایا ہے جس پر مجھے پتا ہے کہ میں جتنی زیادہ محنت کر لوں گی میں اپنے بچوں کا جو ہے وہ ان کی انکم کو اتنا ہی میں بڑھا سکتی ہوں. لیکن مجھے اللہ کے ساتھ کی ضرورت ہے اور آپ بہنوں کے جو ہے وہ دعاؤں کی، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور ایک بات میں آپ لوگوں سے ایک اور شیئر کرنا چاہوں گی، بات جو مجھے پرسکون کر گئی ہے، کہ کہتے ہیں کہ نبھانے کے لیے نا خون کے رشتے جو ہے نا وہ بھی نہیں نبھاتے. اگر نبھانے پہ آئے تو وہ انسان جسے انسان نے نہ دیکھا ہو، نہ اس کو پتا ہو کہ وہ کون ہے، اس کے الفاظ انسان کو جو ہے نا اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں. ایسے ہی ایک دن پہلے ایک ایسے ہی کومنٹس میں ایک بہت ہی میری پیاری، میرے تو دل کے بہت قریب ہے، میری بہت ہی جو ہے نا اچھی سی جو فرینڈ ایک بنی ہے، میری بڑی، جنہوں نے مجھے اتنی دعائیں دی کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی ہی دعائیں ایسی اللہ پاک نے قبول کر لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں جو ہے نا وہ مطلب میرے اندر کی جو ایک اکیلا پن تھا یا میری جو الجھنیں تھیں وہ اللہ پاک نے ختم کر دیا. اور یقین کیجئے جب میں ان کے ساتھ کومنٹس میں بات کر رہی تھی نا تو میرے آنسو ایسے بہہ رہے تھے اور میرے بچے میرے ارد گرد مجھے دیکھ رہے تھے کہ مما کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اور میں بس جیسے ان سے بات کر رہی تھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میرا دل پرسکون ہو رہا تھا. تو ان کے لیے بہت ساری ڈھیروں دعائیں کہ انہوں نے بغیر کسی رشتے کے میرے لیے ایسے الفاظ بولے جو مجھے بہت زیادہ اندر سے مضبوط کر گئے ہیں. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کیا جو مجھ پہ گزری ہے. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر لیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا. ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.